ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہو گیا اس سوال کا جواب کہ ان کو کون سکھائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ کس فرقہ کے مطابق جو ہے نا وہ سارا کچھ وہ کریں گے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہ لے ہم پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے آپ کو بتائیں گے تو ذرا آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کے نبی کی بات بتاتے ہیں۔ جی یہ کتاب ہے چشمہ معرفت، جو کہ روحانی خزائن کے آخری والیوم 23 اس کے اندر موجود ہے، اس کا پیج ہے 84۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تب خدا آسمان سے اپنی کرنا میں آواز پھونک دے گا، یعنی مسیح موعود کے ذریعے جو اس کی کرنا ہے، ایک ایسی آواز دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند لوگ ایک ہی مذہب پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور تفرقہ دور ہو جائے گا اور مختلف قومیں دنیا میں ایک ہی قوم بن جائیں گی۔ اب یہاں پہ نا میرے دو سوال ہیں ان احمدی حضرات سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے خود سوچتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک بات تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا مرزا صاحب نے یہ کام کر دیا؟ کیا تمام لوگ ایک مذہب پہ اکٹھے ہو گئے؟ کیا تفرقہ دور ہو گیا؟ کیا تمام قومیں ایک مذہب بن گئیں؟ اگر تو آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں جی بن گئی، تو پھر تو مرزا صاحب واقعی وہی مسیح تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، تو وہ اپنا کام کر گئے۔ اور اگر آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ مرزا صاحب آئے اور چلے گئے، کتابیں لکھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ وہ کام کیا ہے کہ لوگ ایک مذہب پہ اکٹھے ہو جائیں، تفرقہ دور ہو جائے اور تمام قومیں ایک قوم بن جائیں۔ تو یہ جو بات مرزا صاحب نے کی ہے، آخر یہ بات اگر تو اللہ کے دین میں کہیں موجود ہے تو اس سے ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا نا۔ اور اگر یہ اللہ کے دین میں یہ بات کہیں تھی نہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ یہ کام کریں گے، تو پھر مرزا صاحب نے غلط بیانی کی ہے۔ تو اگر موجود ہے تب بھی ہماری بات ثابت ہو گئی، اگر موجود نہیں ہے تو تب بھی ہماری یہ بات ثابت ہوگی کہ مرزا غلط بیانی کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے دونوں میں سے کون سی بات اختیار کرنی ہے؟ کیونکہ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ خود سے بھی کوئی نئی باتیں کر دیا کرتے تھے جو اللہ کے دین میں نہیں ہے، یعنی جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ سنت میں ہے، یا تو آپ یہ کہہ دیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور آپ کا یہ ماننا ہے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب وہی باتیں کرتے تھے جو اللہ کے دین میں ہے، تو مرزا صاحب نے جو بات کی آپ کے سامنے موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا کوئی نظام ہو جائے گا کہ لوگ ایک مذہب پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اچھا آگے چلتے ہیں ذرا، اسی چشمہ معرفت کے اندر صفحہ نمبر 90 اور 91 کو ذرا پڑھ لیں۔ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے خدا نے تکمیل اس فعل کی جو کہ تمام قومیں ایک قوم بن جائیں اور ایک ہی مذہب ہو جائیں، زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی۔ کہ زمانہ محمدی کا جو آخری حصہ ہے، جس کا مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ اس میں آ گئے ہیں، اس میں کیا ہوگا کہ تمام قومیں ایک قوم بن جائیں گی، ایک مذہب پہ آ جائیں گی، اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اور اس کی تکمیل کے لیے اس امت میں ایک نائب مقرر کیا جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے، اور اسی کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ ہم آپ کو ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ یہ خاتم الخلفاء ہے، کہاں پہ مسیح موعود ہے، لیکن جو بات مرزا صاحب کر رہے ہیں وہ بات کیا ہے کہ جناب سارے کے سارے لوگ ایک مذہب پہ آ جائیں گے، اور یہ قرب قیامت میں جب مسیح آئیں گے تو ان کے ذریعے یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ چلیں ایک اور حوالہ دیکھ لیں، یہ لیں۔ خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پہ جمع کر دے گا۔ یعنی اصل بات یہ کیا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں اس کتاب کو چشمہ معرفت کو جو والیوم 23 کے اندر ہے خزائن کے، تو یہ آپ کو نا پے در پے اس نوعیت کی چیزیں ملتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیں جی کہ وہ جو ہے نا وہ سارے فرقوں کا کیا بنے گا۔ یار آپ کے اپنے لٹریچر میں جواب تو موجود ہے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کو ایک حق کے اوپر جمع فرما دیں گے۔ اب اگر تو مرزا صاحب کی یہ بات درست ہے، پھر آپ سوال کیوں کرتے ہیں ہم سے؟ اور اگر غلط ہے تو انہوں نے غلط بات کیوں کی؟ اور
added one more layer کہ مرزا صاحب نے کہا یہ کام کر دیا تھا.